السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن سیکھنے کے لیے کچھ رولز بھی سیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھے سے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کرے۔ سب سے پہلے آج ہم بہت ہی اہم رول، بہت ہی اہم قاعدہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس قاعدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس قاعدے کو اپلائی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی قرآن میں میجر مسٹیکس ہوتی ہیں۔ میجر مسٹیکس، ایسی مسٹیکس، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ایسی مسٹیک جن سے قرآن کی ٹرانسلیشن، قرآن کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے وہ مسٹیکس ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کی۔ تو امید ہے کہ آج ہم اس قاعدے کو سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم قرآن میں اس قاعدے کو اپلائی بھی کریں گے تاکہ ہم اپنی میجر مسٹیکس سے بچ سکیں۔ تو چلیے ہم اس قاعدے کا، اس رول کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، آج ہم حروف مدہ سیکھیں گے۔ حروف مدہ کیا ہیں؟ ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ قرآن میں کہاں کہاں پہ حروف مدہ ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم یہ سب باتیں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مد کیا ہوتی ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، کھینچ کر پڑھنا اور سٹریچ کرنا۔ انگلش میں اس کو سٹریچ کرنا، کھینچنا کہیں گے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ ہمارے پاس 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حرف مدہ ہے ہمارے پاس الف مدہ۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا جائے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی بھی علامت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہمارے پاس ہے واو مدہ اور تیسرا ہمارے پاس ہے یائے مدہ۔ تو ہمارے پاس 3 لیٹرز ہیں مدہ والے، 3 حروف مدہ ہیں ہمارے پاس۔ ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اپنی قرآن کی مسٹیکس کو درست کر سکیں۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں الف مدہ کی کیا پہچان ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ الف مدہ کی ڈیفینیشن، اس کی پہچان یہ ہے کہ الف سے پہلے والے لیٹر پر زبر آ جائے۔ الف، پھر سے دہراتی ہوں، ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف سے پہلے والے لیٹر پر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک فارمولا ہے، یہاں پر آپ کوئی بھی لیٹر، کوئی بھی حرف لگا دیں گے تو وہ الف مدہ بن جائے گا۔ چلیں اس کی تھوڑی سی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ یہ با ہے ہمارے پاس، با کی ہاف شیپ ہے، با کا آدھا حصہ ہے، با زبر الف، با، زبر اور الف وہی فارمولا، لیٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ با۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں تا زبر الف، تا، فارمولا سیم، لیٹر چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے سا زبر الف، سا، فا زبر الف، فا، قوف زبر الف،
قا، لام زبر الف لا، صاد زبر الف صا، تو زبر الف تو. آپ ان ساری ایگزامپلس میں سے دیکھیں گے الف اور الف سے پیچھے والے لیٹر پر زبر ہے. لیٹر چینج ہوتے جا رہے ہیں، ہر ایک پہ دیکھیں آپ لیٹر ڈیفرنٹ ہے. لیٹر سیم بھی آ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگین الف مدہ ہو جائے گی. تو یہ ہے ہمارے پاس الف مدہ. الف مدہ کے بالکل برابر میں ایک چیز ہوتی ہے کھڑی زبر. الف مدہ اور کھڑی زبر دونوں ایک جیسا ہی ورک کرتے ہیں، دونوں کا کام ایک جیسا ہی ہے. یہ بھی لیٹر کی لینتھ بناتا ہے، یہ بھی لیٹر کی لینتھ بناتی ہے. تو ان دونوں کو ایک جیسا ہی کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھنے میں یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن پڑھنے میں یہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. ان دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. عموماً جو پاکستانی مصحف ہوتے ہیں، پاکستانی قرآن ہوتے ہیں، ان کے اوپر کھڑی زبر زیادہ مقدار میں آپ کو ملے گی، زیادہ ہوگی اس میں. تو کھڑی زبر اور الف مدہ سیم چیز آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ان کا جو کام ہے وہ سیم ہے. دکھنے میں دونوں ڈیفرنٹ ہیں لیکن ان کا ورک سیم ہے. یہ تو ہے ہمارے پاس الف مدہ. ابھی تک ہم نے الف مدہ کو ڈیفائن کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس سیکنڈ لیٹر ہے حروف مدہ میں، وہ ہے واو مدہ. واو مدہ اس کا آپ کو یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے اور کتنا اس کو شارٹ کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں. پہلے ہم ان کی پہچان دیکھ لیں. تو واو مدہ کی کیا پہچان ہے؟ واو کب مدہ ہوتا ہے؟ واو مدہ کی ڈیفینیشن، واو مدہ کی پہچان، اس کا فارمولا یہ ہے کہ واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پیچھے والے لیٹر پر پیش ہو. سیم الف مدہ کی طرح لیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیٹر چینج ہوتے رہیں گے، فارمولا یہی رہے گا. واو ساکن ہو، اس سے پیچھے پیش آئے تو واو مدہ ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، جیسے لام پیش واو ساکن لو، فا پیش واو ساکن فو. سیم آپ دیکھ رہے ہیں لیٹر چینج ہو رہا ہے، فارمولا وہی ہے. یا پیش واو ساکن یو، تا پیش واو ساکن تو، نون پیش واو ساکن نو، سا پیش واو ساکن سو، دال پیش واو ساکن دو. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو تھرڈ لیٹر ہے حروف مدہ میں، تیسرا حرف وہ ہے یائے مدہ. یائے مدہ کی کیا پہچان ہے وہ دیکھتے ہیں. یائے مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا بھی ساکن ہوگی، اس کے اوپر جزم کی علامت، سکون کی علامت ہوگی، اور اس سے پیچھے والے لیٹر پر زیر ہوگی، لیٹر کے نیچے زیر ہوگی. اس کا فارمولا کیا ہے؟ یا ساکن ہوگی اور اس کے لیٹر، اس سے جو پیچھے لیٹر آئے گا اس کے نیچے زیر آئے گی. جیسے کہ ہم اپنی مثالوں میں دیکھتے ہیں، با زیر، یہاں پر با کے نیچے زیر ہے اور آگے ہمارے پاس یا ساکن ہے، تو با زیر یا ساکن. اسی طرح سے تا زیر یا ساکن. فارمولا سیم، لیٹر چینج ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، سا زیر یا ساکن، را زیر یا ساکن، فا زیر یا ساکن. اچھا، اسی طرح سے یائے مدہ کے بالکل
جو ملتا جلتا ہے وہ ہے کھڑی زیر. یائے مدہ اور کھڑی زیر ان دونوں کا کام ایک ہی ہے. ان کی شکل چینج ہے لیکن یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اسی طرح سے واو مدہ اور الٹا پیش یہ دونوں ایک جیسے ہیں. الف مدہ اور کھڑی زبر. تو ہم اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ الف مدہ کے ساتھ کھڑی زبر، واو مدہ کے ساتھ الٹا پیش اور یائے مدہ کے ساتھ کھڑی زیر. اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس حروف مدہ. مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، کھینچ کر پڑھنا. تو اب اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اب ہمارے پاس حروف مدہ ہیں، ہم ان کو کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے اور کتنا زیادہ لمبا اس کو نہیں کرنا. تو اس کی مقدار جو ہے ایک حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر یا 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اگر آپ کو 2 حرکات کی سمجھ آتی ہے تو بھی ویل اینڈ گڈ، اور ایک الف کی سمجھ آتی ہے تو بھی. اس کو بالکل بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے اور نہ ہی بہت زیادہ شارٹ کریں گے. جیسے با زیر یا ساکن بی. اب اس کو با زیر بی، مطلب اس پورے فارمولے کو با زیر یا ساکن بی نہیں پڑھیں گے، اور با زیر یا ساکن بی اتنا لمبا بھی نہیں کریں گے. تو سمپل اس کو با زیر یا ساکن بی، تا زیر یا ساکن تی. آپ اپنی فنگرز کے ساتھ بھی اس کو جج کر سکتے ہیں. جیسے با زبر الف با، با زبر الف با، تا زبر الف تا. آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو مقدار کا اندازہ ہو جائے. یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہاں تک آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی یا کچھ کنفیوژن ہے، ابھی تک بھی آپ کو حروف مدہ سمجھ میں نہیں آئے، تو آپ دوبارہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اب ہم آپ کو قرآن میں حروف مدہ دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم حروف مدہ سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اور کیسے اس میں ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں. جی چلیے، پہلے تو ہم نے سیپریٹلی دیکھے ہیں حروف مدہ. اب ہم ان کو الفاظ کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے یہ حروف مدہ ہمیں مل سکتے ہیں یا کس طرح یہ حروف مدہ آتے ہیں. آپ دیکھیں والذین میں کون سا حرف مدہ ہے؟ جی بالکل، یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پیچھے زیر ہے اور لیٹر ہے ہمارے پاس زال. تو ہم زال کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. زی، زین، والذین. اسی طرح سے آگے دیکھیں یصلون. یہاں پر ہمارے پاس کون سا حرف مدہ ہے؟ جی بالکل، واو ساکن اور اس سے پیچھے آ رہا ہے ہمارے پاس پیش. تو یہاں پر ہمارے پاس واو مدہ بن رہی ہے. اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یصلون. اگر ہم اس کو یصلون پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، تو یہ میجر مسٹیک ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ واو یہاں سے ہٹ جائے گا جو کہ ہم نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے. اس لیے ہمیں بہت محتاط انداز سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. یہاں پر بھی واو مدہ ہمیں مل رہی ہے. یوصل. اسی طرح سے وَيَخْشَوْنَ اس میں نہیں ہے. رَبَّهُمْ. يَخَافُونَ میں الف مدہ ہے، الف اس سے پیچھے والے لیٹر پر زبر.
یا خو کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، اور آگے ہی واو مدہ بھی ہے. اب ایک ہی لفظ میں 2 حروف مدہ آ رہے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہاں پر بھی سین زبر الف، سا، یہاں پر بھی الف مدہ آ رہا ہے. اسی طرح سے آپ پورے قرآن کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو حروف مدہ ملتے جائیں گے. ان کی مقدار کا خاص خیال رکھیں. الحمدللہ آج ہمارا حروف مدہ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ، فی امان اللہ.